الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین محترم، عزیز و کریم دوستوں، بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور یکم ربیع الاول کا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس دن وہ ہستی تشریف لائی جس کی وجہ سے کائنات بنائی گئی۔ یہ وہ مہینہ کہ وہ ہستی تشریف لائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمان بھی پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلقت الشمس والقمر، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں سورج اور چاند پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلقت الجن والانس، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے میں جنات اور انسانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا وما فیہا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ کرتا اور جو دنیا میں ہے وہ بھی پیدا نہ کرتا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سیرت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کوشش یہی کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں سیرت الرسول بیان کی جائے، اس کے مختلف پہلو بیان کیے جائیں۔ جس موقع پر، جس موضوع پر آپ اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت الرسول جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جس چیز کے اندر اور جس شے کے اندر انسان کے لیے بہترین ہدایت کا نمونہ موجود ہے وہ سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ احباب کے سامنے میں بیان آج کروں گا کہ ہمارے نبی سخی کتنے تھے۔ ہمارے نبی سخی کتنے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط فقال اللہ، کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہو اور آپ نے نہیں فرمایا ہو۔ کبھی آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہو اور آقا علیہ السلام نے سائل کو، مانگنے والے کو کبھی نہ کر دی ہو۔ جابر بن عبداللہ یہ وہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کا موقع تھا، عمرہ قضا جو ہے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، کہ وہی صحابی ہیں جو 1500 صحابہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پانی جو ہے چشمے کی طرح نکلنے جا رہا ہے۔ یہ وہ جابر بن عبداللہ ہیں جو ساری زندگی آقا علیہ السلام کے ساتھ موجود رہے، غزوات میں بھی موجود رہے۔ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مکمل نمونہ حضرت جابر بن عبداللہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ حج کا موقع ہو، پھر آقا علیہ السلام کے غزوات کا موقع ہو، آقا علیہ السلام کی سخاوت اور آقا علیہ السلام کے جود و کرم کا موقع ہو، ہر چیز کو صحابہ اکرام نے محفوظ رکھا کیوں کہ بعد والی امت تک پہنچایا جا سکے۔ تو جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مانگنے والا آیا اور اس نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا ہو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو نہیں۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس چیز موجود ہوتی، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اسے عطا فرما دیتے۔ جب چیز نہ ہوتی اس وقت آقا علیہ السلام فرماتے جا فلانے کے پاس جا، میرے نام سے قرض لے کے کھا لے، میں اسے ادا کر دوں گا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ کے میرے نبی کی سخاوت کا عالم یہ
آپ کے میں نبی کے جود و کرم کا عالم یہ چیز پاس ہوتی تو دے دیتے تھے، کبھی نہ نہیں فرمایا، کبھی سائل کو ڈانٹا نہیں، چھڑکا نہیں کہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ چیز موجود نہ ہوتی تھی، اگر چیز موجود ہوتی تو دے دیتے تھے، اگر چیز موجود نہ ہوتی تو فرماتے فلانے شخص کے پاس جاؤ، جس بندے کے پاس جاؤ، جو چیز لینی ہے اس سے جا کے لے لو، میرے نام پہ ادھار مانگ لو، بعد میں جا کے ادائیگی کر دوں گا۔ قسم خدا کی کہ ایسی سخاوت کا عالم پوری دنیا میں کسی شخص نے نہیں کیا۔ ایسا سخی بندہ نہیں دیکھا گیا کہ جو قرض لے کر اپنے امتیوں کو، اپنے صحابیوں کو اور اپنے غلاموں کو کھلاتا ہے، قرض لے کر۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت سخی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا ہیں، سنیے خود بیان فرماتے بحرین سے مال آیا، ملک ہے بحرین، عربی ملک ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں بحرین سے مال آیا تو میں نے آقا علیہ السلام سے فرمایا حضور مجھے کچھ عطا کیجئے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے مجھے عطا فرمایا، اچھی خاصی ڈھیری عطا فرمائی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں وہ قسم خدا کی اتنا مال تھا کہ میں نے اسے اٹھانا چاہا، میں اسے اٹھا نہ سکا۔ اندازہ لگائیں اتنا مال تھا کہ آقا علیہ السلام کے چچا 2 سال بڑے تھے، فرماتے ہیں میں نے اس مال کو اٹھانا چاہا، اٹھا نہ سکا۔ میں حضور کے پاس گیا، میں نے کہا حضور کسی صحابی کو بھیجیے تاکہ وہ میرا مال اٹھا کر کندھے پہ رکھ دے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مال تمہارا ہے، تم خود اٹھاؤ گے، مال تمہارا ہے تم خود اٹھاؤ گے۔ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کچھ مال کم کر دیا۔ پھر حضرت عباس فرماتے ہیں جب مال کم کیا پھر اٹھانا چاہا، پھر نہ اٹھا سکا۔ اتنا مال حضرت عباس کو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حضرت عباس پھر گئے سرکار کی بارگاہ میں، فرمایا حضور کسی کو بھیجیے کہ مال میرے کندھے پر رکھوا دے، یا حضور آپ خود چلے۔ حضور نے فرمایا مال تمہارا ہے، تم خود اٹھاؤ گے۔ حضرت عباس نے کچھ کم کیا، پھر حضرت عباس فرماتے ہیں جب تیسری دفعہ میں نے مال کم کیا پھر جا کر وہ مال میرے کندھے تک آیا۔ اندازہ لگائیں حضور سے 2 سال بڑے ہیں، حضور کے چچا ہیں، بیان کرتے ہیں اتنا مال آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، اتنا مال مجھے عطا فرمایا کہ میں نے فل طاقت کے ساتھ مکمل بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کندھے پہ رکھنا چاہا، لیکن وہ مال کندھے پہ رکھنا تو دور کی بات ہے، میں اس مال کو اٹھا نہ سکا۔ یعنی اتنا آقا علیہ السلام عطا فرماتے ہیں، اتنا آقا علیہ السلام اپنی امتیوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام کی مال غنیمت کی طرف مال غنیمت آتا ہے، ایک دیہاتی گاؤں کا بندہ، کیونکہ وہ ادب سے ناواقف ہوتے ہیں، گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ادب سے ناواقف ہوتے ہیں، اگرچہ محبت بڑی کرتے ہیں، مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں، ہر درجے کی کرتے ہیں، لیکن آداب سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت کتنا تھا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریاں تھیں، 2 پہاڑ تھے ان کے درمیان بکریاں تھیں۔ ایک دیہاتی گزرتا ہے، اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول آپ کی سخاوت بہت بڑی ہے، آپ ایسا کریں یہ ساری بکریاں مجھے دے دیں، یہ ساری بکریاں مجھے دے دیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ہیں میں نے تجھے عطا کی۔ ایک دفعہ مانگنے پر اس شخص کے آقا علیہ السلام نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا کہ جو ان پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہیں، ریوڑ ہے، چوپائے ہیں، جا یہ میں نے تجھے دے دی۔ وہ دیہاتی آقا علیہ السلام سے اپنا مال لے کر اپنی قوم میں گیا اور اس نے کہا خدا کی قسم اس پورے روئے زمین میں محمد ایسی شخصیت ہیں جو اتنی سخاوت فرماتے ہیں کہ پیچھے کچھ بچے نہ بچے اس کی پرواہ نہیں کرتے، پیچھے کیا موجود ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے گھر کے حالات گھر کا بندہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ میرے حالات کیسے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کے حالات کیسے ہیں، آپ کے گھر کا بندہ ہوگا وہ آپ کے حالات بہتر جانتا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے گھر کبھی 3 دن تک مسلسل چولہا نہیں جلا۔ اندازہ لگائیں کبھی 3 دن تک مسلسل چولہا نہیں جلا۔ حالانکہ شخصیت کون سی ہے جس کے پیچھے انبیاء کی صفیں موجود ہیں، شخصیت کون سی ہے کہ جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی۔ ان کی بیگم صاحبہ ازواج مطہرات میں سے سب سے محبوب زوجہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں مسلسل میں نے نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے کبھی جو کی روٹی 3 دن تک کھائی ہو۔
کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں مسلسل چولہا نہیں جلا کرتا تھا. پوچھا گیا اماں اتنا فقر و فاقہ کیوں؟ فرماتے جو آتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خیرات کر دیا کرتے تھے. جو آتا تھا کبھی پاس نہیں رکھا. صحابی فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر ادا فرما لیں. یہ ساری حدیث مبارکہ کے جملے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر ادا فرما لیں، جیسے ہی سلام پھیرا اٹھ کے جلدی جلدی چلنے لگے، اٹھ کے جلدی جلدی دوڑنے لگے. صحابی ارشاد فرماتے ہیں جود و سخا اور سخاوت کے دریا کا یہ عالم ہے. فرماتے ہیں نماز عصر ادا فرما رہے ہیں، جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرا، دونوں طرف دعا نہیں مانگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی اپنے گھر تشریف لے گئے. صحابی پریشان، کیا ماجرا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ آقا علیہ السلام نے آج تک ایسا کبھی نہیں کیا. مکمل دعا مانگتے ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے، وظیفے ہوتے ہیں، اپنی امتیوں کے حال سنتے ہیں، اپنے غریبوں کے حوال سنتے ہیں، جس کو جو پریشانی ہوتی ہے دور کرتے ہیں. لیکن آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا جلدی چل دیے. کچھ دیر کے بعد سرکار دو عالم رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں. صحابی پوچھتے ہیں حضور کیا ماجرا ہے، آج سلام پھیرا جلدی جلدی تشریف لے گئے؟ حضور نے فرمایا مجھے نماز میں یاد آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک دینار رکھا ہوا ہے، مجھے پسند نہیں کہ وہ سونے کا دینار میرے گھر میں موجود ہو، جب تک میں اسے خرچ نہ کر دوں مجھے سکون نہیں ملتا. ایک دینار سونے کا، کیونکہ عرب کی کرنسی ہی دینار ہوتی ہے، جیسے ہماری کرنسی روپیز ہے، روپیہ ہے، عرب کی کرنسی درہم اور دینار ہے. اب تو ریال آ گئے، پہلے دراہیم اور دنانیر ہوا کرتے تھے، سونے اور چاندی کے سکے، اب بھی چلتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ میرے گھر میں ایک دینار موجود ہو اور میرے جو ہے جب تک اسے خرچ نہ کر دوں مجھے سکون نہیں ملتا. اندازہ لگائیں یہ رحمت للعالمین، یہ جود و سخا کا عالم ہے کہ حاتم طائی جیسا سخی بھی، اس کا بیٹا جو تھا عدی بن حاتم، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت دیکھ کر ایمان لایا. حاتم طائی یہ بڑا سخی تھا نا اپنے زمانے کا، لیکن اس کا بیٹا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت دیکھ کر ایمان لے کر آئے. اس کی بہن عدی بن حاتم کی بہن یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قیدی بن کر آئی. اندازہ لگائیں یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ ہمارا اگر دشمن ہو تو ہم اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہمیں اگر کوئی گالی گلوچ سے پیش آ جائے، بے عزتی سے پیش آ جائے، ہم اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے. یہ حاتم طائی یہ غیر مسلم تھا. اس کی بیٹی عدی بن حاتم کی بہن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قیدی بن کر آتی ہے. سنیے، قیدی بن کر آتی ہے، قیدی بن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے. آقا علیہ السلام اسے آزاد کر دیتے ہیں. آزاد کرتے ہیں، جاتی ہے اپنے بھائی کے پاس، عدی بن حاتم کے پاس، جو حاتم طائی کا سگا بیٹا ہے، جس کی سخاوت کے چرچے پڑھائے جاتے ہیں آج کتابوں میں. یہ وہ حاتم طائی کی بیٹی قیدی بن کر آتی ہے، اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے. اس کا بھائی پوچھتا ہے بتا محمد نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں تو کہتا ہوں تعریف وہ ہوتی ہے جو مخالف کرے. اپنا اگر تعریف کرے تو وہ تعریف نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو ہے وہ کچھ شبہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی رشتہ داری کی وجہ سے تعریف کر رہا ہو، جو ان کے درمیان تعلق ہے اس تعلق سے لگ کر تعریف کر رہا ہو. لیکن حقیقتاً تعریف وہ ہوتی ہے جو مخالف کرے، جو دشمن کرے. عدی بن حاتم جو ہے اپنا بہن سے پوچھتا ہے، اپنی بہن سے بتا تو محمد کے پاس قیدی بن کر گئی تھی، محمد نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی بن کر گئی. محمد نے پتا چلا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، کہ وہ حاتم طائی جس کی سخاوت کے چرچے سنائے جاتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ کملی والا ہے قربان جہاں اس محمد کی ذات پر یہ اس کی بیٹی گواہی دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ محمد نے جب مجھے پتا چلا کہ یہ حاتم کی بیٹی ہے، اس نے اپنی چادر میرے لیے بچھا دی. اندازہ لگایا، اس نے اپنی چادر میرے لیے بچھائی اور اس نے اپنے خود جو ہے وہ چادر پہ مجھے بٹھایا اور مجھے آزاد کیا اور کہا کہ اپنے بھائی کو جا کر میرا سلام دینا. عدی بن حاتم نے جب یہ سنا تو اس نے کہا پورے روئے زمین پر ساری زندگی میرا باپ حاتم اپنی سخاوت کے باوجود سرکار پر ایمان نہ لایا، لیکن خدا کی قسم اگر محمد کا ایسا رویہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ محمد برحق نبی ہے. عدی بن حاتم اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بن جاتا ہے.
تو میں کہتا ہوں حضور کی سخاوت کو دیکھ کر، حضور کے اخلاق کو دیکھ کر، حضور کے جود و سخا کو دیکھ کر، حضور کے تواضع کو دیکھ کر، حضور کی شجاعت کو دیکھ کر، حضور نے تلوار اٹھایا یہ بھی سیرت ہے، حضور نے اپنے غلاموں کو مال عطا کیا یہ بھی سیرت ہے، حضور نے کچھ نہ کھایا لیکن سب کو کھلایا یہ بھی سیرت ہے۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے ابو ہریرہ کے دودھ والا واقعہ بیان کیا تھا، سب سے آخر میں سرکار خود تناول فرماتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے صحابہ کو پلاتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کی ذات ہے، خدا کی قسم کہ جنہوں نے کبھی لا نہیں فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب کبھی مانگا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں ایک لا فرمایا، ایک نہیں۔ وہ کون سی نہیں فرمائی؟ وہ یہ نہیں فرمائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا۔ جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، کبھی لا نہیں فرمایا۔ اگر ہوتا پاس تو عطا فرما دیتے، اگر نہ ہوتا تو سائل کو فرماتے جا فلاں کی دکان پہ جا میرے نام پر قرضہ لے لے اور میں اس کی ادائیگی کر دوں گا۔ اندازہ لگائیں، ہم تو اگر حقیر سا ہدیہ ہو اسے قبول نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے شایان شان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے معیار کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں اسے حقت محسوس ہوتی ہے۔ اب سنیے، آپ کے میرے امام الانبیاء سید المرسلین جس کا میلاد مناتے ہیں، یہ واقعہ سنیے۔ ایک صحابی تھے، سیاہ فام صحابی تھے، رنگ ان کا بالکل کالا تھا، بلیک رنگ تھا، ان کا نام تھا حضرت ظاہر۔ کیا نام تھا؟ حضرت ظاہر۔ تو یہ صحابی تھے، یہ گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اور تھے انتہائی قریب، تھے انتہائی قریب، لیکن محبت بڑی فرماتے تھے۔ اب محبت کوئی طول اور طریقے نہیں دیکھتی، کوئی سلیقے نہیں دیکھتی، محبت جو ہے وہ ترازو نہیں دیکھتی کہ محبوب کو یہ چیز پسند آئے گی یا نہیں۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو حضرت زاہد سیاہ فام صحابی تھے، کالا رنگ تھا ان کا، انتہائی غریب تھے حضرت زاہد، اور تھے بھی دیہاتی، گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ صحابہ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ گاؤں کے تھے، دیہاتی تھے، انتہائی قریب تھے اور سیاہ فام تھے، خوبصورت بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے، مزے کی بات ہے، کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے۔ جب بھی کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، چھوٹے سا چھوٹا ہدیہ بھی ہوتا لے کر آتے تھے، کبھی خالی ہاتھ نہیں آئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں آتے۔ حضرت ظاہر دیہاتی تھے، بدوی صحابی تھے، سیاہ فام تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کالا سیاہ رنگ تھا، خوبصورت نہیں تھے اور انتہائی درجہ کے قریب تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کاروبار کرتے تھے، ریڑھی لگاتے تھے، اور اس حلال رزق سے جب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے کچھ لے کر آتے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جب جاتے تو آقا علیہ السلام اپنی شان کے مطابق اسے ہدیہ دیتے، یعنی تبادلہ ہوتا۔ حضرت ظاہر جب آتے گاؤں سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے کبھی شہد لاتے، کبھی پنیر لاتے، کبھی دودھ لاتے، حالانکہ دودھ تو آقا علیہ السلام کے پاس خود موجود تھا، کبھی کھجوریں لاتے، کبھی پنیر لاتے، آقا علیہ السلام کے لیے کبھی گوشت لاتے، کبھی پھل اور پھول لے کر آتے، الغرض جو پسند آتا اٹھا کر لے آتے۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ آقا علیہ السلام کو یہ چیز پسند تھی، یہ چیز ناپسند ہے۔ اپنی شان کے مطابق صحابی محبت کرتے تھے حضور سے، لے کر آتے۔ آقا علیہ السلام جب وہ جاتے تو آقا علیہ السلام اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے۔ حضرت ظاہر تو آقا علیہ السلام کے لیے جب بھی حضرت ظاہر آتے کچھ نہ کچھ لاتے تھے، تو آقا علیہ السلام حضرت ظاہر کے لیے فرماتے تھے ظاہر ہمارے لیے گاؤں ہے اور ہم ظاہر کے لیے شہر ہیں۔ ظاہر اتنے بڑے الفاظ کسی صحابی کے لیے نہیں فرمائے، فرمایا ظاہر ہمارے لیے ہمارا گاؤں ہے اور ہم ظاہر کے لیے اس کا شہر ہے۔ ایک دفعہ گئے بازار میں تو دیکھا کہ حضرت ظاہر ریڑھی پر کوئی چیز بیچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کاروبار کرنا بھی پتہ چلا صحابہ کی سنت ہے۔ کاروبار کرنا، کوئی بھی کاروبار ہو اس میں حکمت محسوس نہ کیجیے، کوئی بھی مزدوری ہو اس میں حکمت محسوس نہ کیجیے۔ اگر حقیر درجے کا کاروبار اس میں ضلالت ہو تو میں کہتا ہوں میرے نبی نے تو بکریاں چرائی ہیں، خدا کی قسم میرے نبی نے تو بکریاں چرائی ہیں۔ میرے نبی نے تو کاروبار، کپڑے کا کاروبار کرنے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاروبار کرنے کے لیے سفر تک کیے۔
تو پتہ چلا کہ کوئی کاروبار چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا، شرط یہ کہ حلال ہو۔ کوئی رزق چھوٹا نہیں ہوتا، شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رزق حلال کے طور طریقے پر ادا کیا جائے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں ایک کی رات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک کی رات پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں آقا علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، تو جو بندہ بکریوں سے اعلیٰ درجے کا کاروبار کرتا ہے وہ کیوں پریشان ہے، کیوں افسوس ہے کہ یار میرا کاروبار حقیر درجے کا ہے، کاروبار کرتے شرمساری محسوس ہوتی ہے، ندامت محسوس ہوتی ہے، پسینے پسینے ہو جاتا ہوں۔ نہ نہ نہ، کاروبار حلال درجے کا ہو تو یہ سنت صحابہ اور میرے نبی کی سنت ہے۔ تو آقا علیہ السلام بازار تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت ظاہر ریڑھی پر کچھ بیچ رہے ہیں، انتہائی غریب صحابی اور آقا علیہ السلام کے لیے محبت کرنے والے صحابی۔ آقا علیہ السلام پیچھے سے گئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، ایسے پیچھے سے گئے، آقا علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے آج کل ہوتا ہے دو دوست ملتے ہیں پیچھے سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اب مقابلہ ہوتا ہے پہچانا جاتا ہے یا نہیں۔ تو آقا علیہ السلام گئے، نرم ملائم ہاتھ، یہ وہ ہاتھ ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ما مسستو شیئا الین من رسول اللہ، میں نے کوئی ریشم ایسا نہیں چھوا جو آقا علیہ السلام کے ہاتھ سے زیادہ نرم ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال خدمت کی آقا علیہ السلام کی، 10 سال مانے رکھتے ہیں۔ انس فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا ریشم نہیں چھوا، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوئی جو آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ یہ وہ ہاتھ مبارک آقا علیہ السلام حضرت ظاہر کے پیچھے سے جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت ظاہر طلبتے ہیں کون ہے کون ہے، حضرت ظاہر فرماتے ہیں کون ہے کون ہے۔ آقا علیہ السلام کچھ نہیں فرماتے، کیوں؟ اگر کچھ فرماتے تو پہچان لیا جاتا کہ امام الانبیاء ہیں، کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کو ٹٹولنا شروع کیا، ہاتھ کس کے، اتنے نرم نرم ہاتھ کس سے ہیں؟ حضرت ظاہر فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا ہاتھوں کو 5-10 منٹ ٹٹولتا رہا، میں نے اندازہ لگایا یہ کوئی اور نہیں جس کے لیے ہدیے لاتا ہوں، یہ وہی ذات مبارکہ ہے جو یہ فرماتی ہے کہ ظاہر ہمارا گاؤں اور ہم ظاہر کے شہری ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے قریب صحابی سے اتنی محبت۔ ہم تو اگر تھوڑے سے نمازی بن جائیں، ہمارے پاس تھوڑے سے مال و دولت آ جائے، ہم اکڑ کر چلتے ہیں، ہم غریبوں کو منہ نہیں لگاتے۔ خدا کی قسم ایسا نہ ہو، ہمارے نبی انتہائی محبت کرنے والے صحابی حضرت ظاہر کچھ فروخت کر رہے ہیں، امام الانبیاء جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی۔ خدا کی قسم اگر کسی شخص کو عزتیں رفتیں محسوس ہوتی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہوتی ہیں۔ آقا علیہ السلام حضرت ظاہر کے پاس گئے، پیچھے سے جا کر آقا علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ حضرت ظاہر پوچھتے ہیں کون ہے کون ہے، آقا علیہ السلام کلام نہیں فرماتے، ہاتھوں کو ٹٹولتے ہیں حضرت انس کی طرح، کون ہے؟ پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام ہے۔ حضرت ظاہر بھی بڑے سیانے تھے، عقل مند تھے، اپنی پشت کو آقا علیہ السلام کے سینے سے ملنے لگتے ہیں، جان بوجھ کر ملنے لگتے ہیں، جان بوجھ کر۔ پھر آقا علیہ السلام کو پتہ چل چکا کہ حضرت ظاہر نے پہچان لیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ندا لگائی، شہر لگا ہوا ہے، مکمل مارکیٹ اور بازار لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آواز لگائی کون بندہ ہے جو یہ غلام ہم سے خرید لے، یعنی بک چکے ہیں حضرت ظاہر، کون سا بندہ ہے جو ظاہر کو ہم سے خرید لے؟ حضرت ظاہر فرماتے ہیں حضور ایسی بات نہ کریں، اگر آپ نے مجھے بیچنا ہے تو میری کوئی قیمت نہیں۔ غریب تھے نا، انتہائی غریب تھے، سیاہ فام تھے، اگر خوبصورت بھی ہوتے تو کوئی قیمت ہوتی۔ تو ظاہر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے ظاہر کون ہے وہ بندہ بازار والوں جو ظاہر کو مجھ سے خرید لے؟ حضرت ظاہر فرماتے ہیں حضور اگر مجھے بیچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میری کوئی قیمت نہیں ہے، انتہائی غریب ہوں، یہ ریڑھی میرے پاس موجود ہے، انتہائی غریب ہوں، سیاہ فام ہوں، دیہاتی ہوں، پڑھا لکھا بھی ہوتا تو کوئی خرید لیتا، خوبصورت سونا نین و نقش والا ہوتا تو کوئی خرید لیتا، میں تو ہوں ہی دیہات کا رہنے والا، آداب سے ناواقف ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اگر بیچیں گے تو کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ حضرت ظاہر نے فرمایا حضور بیچیں گے پہلے بتا دوں کوئی قیمت نہیں لگے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ظاہر اگرچہ تم لوگوں کے نزدیک کم قیمتی کیوں نہ ہو، تمہاری قیمت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑی ہے۔ لوگوں کے نزدیک تمہاری کم قیمتی کیوں نہ ہو، تمہاری قیمت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت بڑی ہے، تمہاری قیمت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت ہی انمول ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہو۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام نے جب بھی محبت فرمائی اپنے غلاموں کی قدر کیا کرتے تھے،
اپنے غریب اور مستحق غلاموں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، ساتھ میں صحابہ کرام موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری جود و سخا کا عالم اتنا ہے، اگر یہ احد پہاڑ مجھے سونا بنا کر دے دیا جائے تو جب تک میں اس احد پہاڑ سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک سب میں تقسیم نہ کر دوں۔ اندازہ لگائیں، جب تک میں نیچے نہیں اتروں گا، جب تک اس احد پہاڑ کو سونا بنا کر مجھے دے دیا جائے تو جب تک میں نیچے نہیں اتروں گا جب تک اسے مکمل غریبوں کے درمیان تقسیم نہ کروں۔ اندازہ لگائیں، جس شخص کو نماز کے دوران خیال آ جائے کہ میرے گھر میں 1 دینار موجود ہے سونے کا اور میں نے کسی سائل کو عطا نہیں کیا، میرے گھر میں 1 سکہ سونے کا موجود ہے اور سائل مانگنے والے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے مانگ رہے ہیں، میرے امتیوں کو جو ہے وہ فقر فاقہ کی نوبت ہے، تو آقا علیہ السلام سلام پھیرتے ہیں، حجرے کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں وجہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا 1 دینار گھر پہ موجود تھا، مجھے صبر نہیں ہوا کہ گھر پہ پڑا رہے اور میں اسے خرچ نہ کروں۔ اندازہ لگائیں، مجھے پتا چلا کہ آقا علیہ السلام حضرت جابر بیان فرماتے ہیں ہم نے جب خندق کھودنے کا دن آیا نا، جب خندق کھودی گئی، غزوہ خندق ہوئی تو غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی، سب صحابہ نے اس میں حصہ لیا۔ آقا علیہ السلام بذات خود خندق کھود رہے ہیں، خود امام الانبیاء ہو کر کدال ہاتھ میں لی ہوئی ہے، بیلچہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، خندق کھود رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم تو اپنے چھوٹوں کو حکم دیتے ہیں، ہم تو اپنے ماتحتوں کو حکم دیتے ہیں، خود کام نہیں کرتے۔ یہ وہ امام الانبیاء کی ذات ہے کہ عزتیں سب حضور کے قدموں کے نیچے۔ اگر کوئی شخص عزت والا ہے تو وہ حضور کی وجہ سے، حضور کی امت کی وجہ سے، حضور کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، سب عزتیں، سب رفعتیں، سب جو ہے وہ بلندیاں حضور کے قدموں کے نیچے ہیں۔ اور یہ وہ ذات ہے جو خود خندق کھود رہی ہے، اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر خود خندق کھود رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابی غلام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، فقر و فاقہ کا عالم دیکھیے، ہے تو وہ کہ جن کے ساتھ فرماتے ہیں حضور کی حدیث مبارکہ ہے اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے، لیکن نہیں چلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عاجزی اختیار کی، اس لیے کہ میں نے عبد بننا پسند کیا، میں نے بادشاہت تسلیم نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں چیزیں اختیار فرمائی، حضور خود بیان فرماتے ہیں دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھ دی کہ اے محمد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بادشاہ نبی بننا پسند کریں گے یا آپ عبد نبی بننا پسند کریں گے، عاجز نبی بننا پسند کریں گے یا بادشاہ نبی بننا پسند کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا، جبریل سے مشورہ طلب کیا، جیسے کوئی بندہ دیکھتا ہے ساتھ والے کو، بتا اس کا فیصلہ کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا حضور عاجزی اختیار کریں، حضور عاجزی اختیار کریں۔ تو آقا علیہ السلام کو دونوں آپشنز دیے گئے، آقا علیہ السلام کے سامنے دونوں چیزیں رکھی گئی، دونوں راستے رکھے گئے، یا تو آپ بادشاہ نبی بنیں کہ آپ کے پاس مال و دولت دی جائے، آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلائے جائیں، جس کو جتنا عطا کریں آپ کی مرضی ہے حضور، یا تو آپ عبد نبی بنیں اور اپنے غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھائیں۔ آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا جبریل کون سا آپشن چننا چاہیے، کون سا آپشن فائدہ مند ہے؟ جبریل نے فرمایا حضور عاجزی اختیار کریں۔ تو آقا علیہ السلام عبد نبی بننا پسند کیا، جو کام کرتے خود کرتے، اپنی جوتی سلائی کرتے، اپنے کپڑے سلائی کرتے، اپنا کام خود کرتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، آقا علیہ السلام بازار سے سودا خود لے کر آتے، آقا علیہ السلام کی چپل مبارک، نالین مبارک ٹوٹ جاتے موچی کے پاس نہ لے کر جاتے، اما عائشہ صدیقہ سے سوئی لیتے، خود سی لیتے تھے۔ اتنی عاجزی آقا علیہ السلام کے اندر، ہمارے اندر امت کے اندر اتنا تکبر، اتنی عاجزی امام الانبیاء کی ذات ہے، خدا کی قسم کہ جس کے دربان اور جس کے غلام بھی جبرائیل امین جیسے ہیں، جن کے دربان بھی فرشتے ہیں جو 70,000 مرتبہ صبح کو، 70,000 مرتبہ شام کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور خدا کی قسم جو 70,000 دفعہ جو ایک دفعہ آ گئے قیامت تک دوبارہ نہیں آتے، جو ایک دفعہ دربار میں 70,000 چلے گئے قیامت تک دوبارہ نہیں آتے۔ یہ وہ غلام جن کے بارگاہ میں 70,000 صبح، 70,000 شام کو، 1,40,000 فرشتے غلام بن کر جاتے، ان سے کام نہیں کرواتے تھے، خود کام کرتے تھے۔ تو غزوہ خندق کا موقع ہے، آقا علیہ السلام خود جو ہے وہ خندق کھود رہے ہیں، صحابیوں نے دیکھا ہم نے جو ہے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، بڑے خوشی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی راہ میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آقا علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے، اندازہ لگائیں 2 پتھر باندھے ہوئے پیٹ پر، کس لیے؟ بھوک کی وجہ سے۔
کس لیے باندھے ہوئے ہیں؟ اپنے فقر و فاقے کی وجہ سے۔ پھر حضرت جابر بیان فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا حضرت ابو طلحہ نے کہ حضور کو بھوک لگ گئی ہے، اپنے گھر گئے، حضرت ام سلیم کو فرمایا میں نے دیکھا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت بھوک لگی ہوئی ہے، تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو بنا لو۔ انہوں نے کہا یہ ایک بکری کا بچہ ہے، تم اسے ذبح کرو، میرے پاس کچھ جو ہے، جو کا آٹا ہے، میں اسے گوندھ کر روٹیاں بنا لیتی ہوں، تم جاؤ نبی کریم کے کان اقدس میں عرض کر دینا حضور کچھ صحابہ کو ساتھ لیجئے اور چلیے حضرت جابر کے گھر پہ آپ کی دعوت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منصوبہ بنایا گیا، حضرت جابر گئے دوڑتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کان اقدس میں عرض کیا حضور آپ کے لیے دعوت ہے، کچھ صحابہ کو ساتھ لیجئے۔ حضور نے 1500 صحابہ کے درمیان اعلان کر دیا چلو بھائی جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت جابر پریشان، انہوں نے حضور کو بھی نہیں کہا حضور چند بندوں کی دعوت ہے، آپ 1500 کو لے کر آ رہے ہیں، آپ سارے خندق والوں کو لے کر آ رہے ہیں، حضور سے عرض نہیں کیا۔ دوڑے دوڑے گئے اپنے گھر پہ، بیگم صاحبہ سے عرض کیا کہ حضرت آقا علیہ السلام تو سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت ام سلیم بیان فرماتی ہیں کہ جو لے کر آ رہا ہے وہ کھلائے گا بھی خود، جو لے کر آ رہا ہے، ام سلیم کے الفاظ سنے خدا کی قسم، بیان فرمایا جو لے کر آ رہا ہے ابو طلحہ وہ کھلائے گا بھی خود۔ تو ابو طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ابو طلحہ جا کر ام سلیم سے عرض کر دو میرے آنے تک ہنڈیا جو ہے وہ چولہے سے مت اتارنا، میرے آنے تک ہنڈیا کو چولہے پر رکھنا اور روٹیاں پکاتی جاؤ روٹیوں کو گننا مگر نہیں گننا، شمار مت کرنا کتنی ہے۔ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں میں نے ہنڈیا کو چولہے سے نہیں اتارا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنڈیا پر بیٹھا اور آقا علیہ السلام ہنڈیا پر خود جو ہے وہ جلوہ افروز ہوئے، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا 10 صحابہ کرام تشریف لاتے گئے، 10 صحابہ تشریف لاتے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا ڈال کر دیتے گئے۔ اتنی عاجزی، خود پہلے نہیں کھایا، خود دیگ پر بیٹھے، خود دیگ پر بیٹھے ہیں، خود ڈال کر دیتے جا رہے ہیں اور صحابی کھاتے جا رہے ہیں، خود پہلے نہیں کھایا۔ ہم تو پہلے چودھری بن کے بیٹھتے ہیں نا، دسترخوان پر پہلے بن کے بیٹھنے ہیں کہ پہلے ہمیں کیا جائے۔ یہ اس امام الانبیاء کی ذات ہے جو پہلے اپنے غلاموں کو کھلا رہی ہے۔ 10 صحابہ کرام آتے جا رہے، کھاتے جا رہے، آتے جا رہے، کھاتے جا رہے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے سیر ہو کر کھا لیا، جب ہنڈیا کو چولہے سے اتارا ہنڈیا ویسے ہی جوش مار رہی ہے۔ خدا کی قسم ہم نے جو روٹیوں کا آٹا دیکھا، روٹیوں کا آٹا ویسے ہی گوندا پڑا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جود و سخاوت ہے کہ اگر پاس کچھ نہیں ہے تو اپنے صحابی کو فرماتے تھے جاؤ دکاندار سے جا کر میرے نام پہ قرض لے لو، میں ادائیگی کر دوں گا، جاؤ دکاندار سے جا کر میرے نام پر ادھار لے لو کہ محمد نے بھیجا ہے، حضور نے بھیجا ہے، وہ منع نہیں کرے گا، حضور نے بھیجا ہے، میرے نام پر قرض لے لو، میں ادائیگی کر دوں گا۔ تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عاجزی مند تھے، تواضع تھے۔ جب فتح مکہ کے دن آقا علیہ السلام اپنے شہر کو فتح کر لیا، سارے کافر سامنے کھڑے ہیں، اس وقت بھی سر جھکا کر اپنے شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ قربان جائیں امامہ شریف باندھا ہوا ہے، سر جھکا کر شہر میں داخل ہو رہے ہیں، عاجزی ہیں۔ کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا راتوں رات عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حضور نے اپنی امت کے لیے بیان فرمائی، ورنہ حضور تو بخشے بخشائیں ساری رات عبادت کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے پھر بھی عبادت نہیں چھوڑی اور پھٹ گئے، پاؤں مبارک پھول گئے اور پھٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کر کھڑے ہونے والے قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا کھڑا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور کے پاؤں مبارک پھٹ گئے، سوج گئے، خون بہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب رات کو تھوڑا کھڑا ہوا کر۔ کسی نے حضور سے پوچھا حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو مقام محمود پر کھڑے ہوں گے، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سارے انبیاء آپ کے پیچھے ہوں گے، حضور آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اپنی صحت کا خیال کیجیے۔ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب بھی شکر گزاری کر لیں، کیا میں اپنے رب ذوالجلال کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب چیزیں اپنی سیرت کی اپنی امت کے لیے عطا فرمائی۔ اگر کسی کو عطا فرماتے تھے تو اس میں سبق تھا کہ اے امتیوں جب کوئی آئے تو اسے منع مت کیجیے، مساجد کی تعمیر میں لگا دیجیے، مساجد کے لیے چندہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خرچ کرنا یہ اس لیے تھا، امت کے لیے سبب تھا، امت کے لیے ایک تعلیم تھی کہ امت میں امام الانبیاء جنت کا مالک ہو کر خرچ کرتا ہوں، تم میرے غلام بھی خرچ کرنا۔ نماز کبھی ترک نہیں کی، نماز کے دوران جو ایک خیال آیا کہ دینار گھر پہ ہے، دوڑے گئے دینار خرچ کر کے آ گئے، پتہ چلا کہ صدقہ کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت محبوب تھا۔ پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عاجزی نہایت محبوب تھی۔
پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت زمین پر بیٹھ کر اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا نہایت محبوب تھا. کبھی جو ہے میز پر کھانا نہیں کھایا. میرے حضور نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا. جب بھی کھانا کھایا اپنے صحابہ کے ساتھ بیچ میں بیٹھ کر دسترخوان پر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا. تو اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی بات سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، رافع نافع شافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. وہ ہے موتی یہ ہے قاسم. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا بیان فرما رہے ہیں وہ ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. بالکل ایسی بات ہے. وہ ہے موتی یہ ہے قاسم، اللہ تعالیٰ تو عطا فرمانے والا ہے. وہ ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. فیض جلیل خلیل سے پوچھو. کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اگر جاننا چاہتا ہے تو خلیل سے پوچھے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے. کیا فرماتے ہیں؟ فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ کو باغ بناتے یہ ہیں. خدا کی قسم کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے، کبھی لا نہیں فرمایا. تو جب بھی آپ کے پاس اگر کوئی کچھ موجود ہو وسعت سے زیادہ ہو تو ان مساجد میں تعمیر کیجیے، ان مساجد میں لگائیے، ان مدارس میں لگائیے. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سبق ہے جو اپنی امت کو عطا فرمایا. کیا کہ اے میری امت میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. یہ حدیث آپ یاد کر لیں، پورے اسلام کا خلاصہ ہے. ترکت فیکم امرین، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو پکڑے رکھو گے مضبوطی سے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب تک ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے نبی کی سنت. یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مسلمانوں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرف الشمسی والضحیٰ کرتے ہیں. ہم تو مدح و ثنا ان کی کرتے ہیں جنہیں محمود کہا کرتے ہیں. اور تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے. انبیاء سب ہے ماہ پارے، تجھ ہی سے نور لیا کرتے ہیں. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. یہ تو جابر سے پوچھے کہ 1500 صحابہ کو پانی کیسے پورا ہوا؟ 1 لاکھ بھی ہوتے تو ان کو بھی پورا ہو جاتا. حضرت فرماتے ہیں کہ انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش میں آتی ہے جب غم خاری، تشنے سے راہ ہوا کرتے ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب بھی اگر آپ کے پاس رزق حلال موجود ہو، وسعت سے زیادہ موجود ہو، اپنی گنجائش سے نکال کر ان مدارس میں، ان مساجد میں لگائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شاعر اسلام ہے. یہاں سے اذانیں بلند ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں. یہاں سے اگر بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری امت مسلمان، ہمارے بچے قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں. تو یہ اسلام کی نشانیاں ہیں، اسلام کی شاعر ہے. اور یہ آقا علیہ السلام نے تعلیم دی کہ جب بھی کبھی لا نہیں فرمایا اس کا پتہ یہ چلا کہ بہترین جو مصرف ہے وہ مدارس اور مساجد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت فرمائیں. آج بروز جمعہ المبارک بعد نماز عشاء دارالعلوم غوثیہ رضویہ محلہ غریب آباد میں جہاں میں پڑھتا ہوں، اس میں ختم نبوت گولڈن جبلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب ڈاکٹر عزیر محمود الوی الازہری حیدرآباد والے کریں گے. اور دوڑ کی تاریخ میں پہلی دفعہ مسند امام اعظم کی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا ہے. یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے بھی امام ہیں، جو داتا علی حجویری کے بھی امام ہیں، جو حضور غوث پاک کے بھی امام ہیں. یہ ان کے امام ہیں. ان کی کتاب مکمل کی گئی ہے تو ان کی کتاب کے لیے خیر و برکت دعا ہوگی. آج رات بعد نماز عشاء دارالعلوم غوثیہ رضویہ محلہ غریب آباد میں ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب ڈاکٹر عزیر محمود الوی صاحب بیان فرمائیں گے. آپ تمام احباب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.